الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الکہف مکی سورہ ہے. دجال کے فتنے سے بچانے والی سورت ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے یا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی کریں، اس کو راہ دکھائیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی پابندی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی آیت تلاوت ایسے کی جیسے کہ وہ نازل ہوئی یعنی درست تجوید کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے لے کر یعنی جہاں پر انسان رہتا ہے اس کے گھر سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گا. قیامت کے دن ایسے شخص کو جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اس کی، تو اس کے گھر سے لے کر یا جہاں پر بھی وہ رہتا ہے جو بھی اس کے رہنے کی جگہ ہے رہنے کے مقام سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گا. یعنی اتنا نور ملے گا انسان کو قیامت کے دن. اور پھر جس نے اس سورت کے آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو وہ اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. یعنی دجال کے فتنے سے وہ محفوظ ہوگا. تو ان 10 آیات کو زبانی بھی یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا ہے اور ان کو ان فضائل سے روشناس کروانا ہے. ان کو بتانا ہے اپنے بچوں کو بھی اپنے سمیت اپنے گھر والوں کو بھی کہ اس سورت کی کیا فضیلت ہے. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کس بات پر تعریف؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی یعنی قرآن مجید کے بھیجے جانے پر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی پاکی، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور کیسی ہے یہ کتاب اور اس میں کوئی ٹیڑھ اس نے نہیں رکھی. یعنی اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کتاب میں جو انسان کی سمجھ نہ آئے یا جو عدل و انصاف کے خلاف ہو یا پھر جو حق سے ہٹ کر ہو. یہ قرآن جو بتاتا ہے وہ صرف حق ہے اور وہ عدل پر مبنی ہے، مضبوط ہے، درست ہے. کیسی ہے یہ کتاب؟ قیماً، مضبوط ہے، درست ہے، درست کرنے والی ہے. لیونذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دیں
اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوش کر دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یعنی یہ کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دیں کہ ان کے جو تھکاوٹیں ہیں یا ان کی جو کوششیں ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ اس کی قدردانی کی جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیسی ہے وہ جنت، کیسا ہے وہ گھر، کیسا ہے وہ اجر جو ان کو ملے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کو الہ بنا بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بھی خبردار کر دیا جائے۔ اس بات کا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دینا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان کہتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دین کی طرف آنے، قرآن کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ حریص تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر ایک انسان اس سے غفلت میں رہ کر زندگی گزارے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھیں، آپ کی تڑپ دیکھیں کیسی تھی، توحید کا پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کیسے تڑپ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غم کی وجہ سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ دنیا سے، جیسے انسان غمگین ہوتے ہوتے، غم میں مبتلا ہوتے ہوتے، غم کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنا زیادہ غم انسان کے دل پر طاری ہوتا ہے۔ تو یہ غم کس وجہ سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزوں کے لیے غم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دین کی طرف نہ آنے کا غم تھا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ چلیں لوگوں کا نہ صحیح، باہر والوں کا نہ صحیح، لیکن سب سے پہلے ہم جس کی خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ تو ذرا جائزہ لیجئے اپنے دلوں کا کہ میرے گھر والوں کے ہدایت کی طرف آنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، دین کے علم کو حاصل کرنے، پھر علم کی روشنی میں عمل کرنے کی میرے اندر ان کے حوالے سے کتنی تڑپ ہے۔ میں کتنی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے گھر والوں کو میں دین سے جوڑوں، میں کتنی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو سیکھ رہی ہوں میں ان کو بھی سکھاؤں، میں کتنی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک کی نعمت کو وہ لوگ بھی حاصل کریں۔ صرف اپنے لیے انسان خیر خواہی نہ سوچے، خیر خواہ نہ بنے، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈز کے لیے اور اپنے اقربا کے لیے، ان سب کے لیے بھی خیر خواہی رکھے۔ اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کے جو مواقع ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ان سے ان کو روشناس کروائیں۔ تو ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر انسان کے لیے فکر رکھنی ہے اپنے دل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حال دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کتنی زیادہ فکر کرتے تھے کہ جنگ بدر کا موقع ہے، ایک طرف آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دفنائی جا چکی ہیں، اور آپ کو جنگ بدر میں فتح یابی ملی ہے۔ تو ایک طرف بیٹی کے فوت ہونے کا غم ہے اور دوسری طرف جنگ میں فتح ملی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کامیابی ملی ہے۔ تو ایسے میں سوچئے کہ ایک انسان کے دل پر غم زیادہ منایا جائے کہ خوشی زیادہ منائی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی دین کو پیچھے نہیں چھوڑا، نہ ہی انہوں نے یہ طاری کر لیا کہ اچھا ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، اگر نعوذ باللہ کسی کی ایک فوتگی ہو جائے تو 3 دن تو غم منانا ہے، لیکن چوتھے دن کے بعد میں کیا ہے، انسان اپنے روٹین پر آ جائے۔ ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی جن کو میں جانتی تھی، وہ کہتی ہیں ان کے جب ابا کا انتقال ہوا تو انسان کے لیے والدین سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو 3 دن چونکہ سکھایا جاتا نا، انسان اگر سیکھنے کے بعد عمل نہ کرے تو پھر اس علم کا کیا فائدہ، وہ تو حجت بنے گا۔ تو 3 دن جب ہو گئے تو چوتھے دن اوبیسلی وہ قرآن کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کی کلاس تھی، تو وہ آگئی کلاس میں، کہتی ہیں کہ نہ مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ ہی میں کچھ دیکھ سکتی ہوں، یعنی میرے حواس ایسا ہے کہ بالکل بند ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ 3 دنوں کے بعد اپنی نارمل لائف میں، اپنی نارمل ڈیلی روٹین میں آ جانا ہے، تو میں آ گئی ہوں۔ اور میری ڈیلی روٹین کیا تھی کہ میں کلاس جایا کرتی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا بندہ، یہ نہیں کہ کوئی انسان گیا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی اگر ایک انتقال ہو گیا، کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیتا ہے، سب نمازیں چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے، اور انسان یوں بن جائے گا جیسے کہ اس کو تو جانا ہی نہیں ہے اور اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، بلکہ جو جانے والا ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کھلائیں گے کہ شاید اسی کے پیچھے یہی چلے جائیں۔
تو یہ نہیں ہے، اصل غم اس چیز کا نہیں ہونا چاہیے، اصل غم اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر ہمارے پیارے چلے گئے اور ان کو یہ راستہ نہیں ملا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو جب انسان اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ رب العالمین تھام لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، دنیا کے غمگین دنیا کے بارے میں غم نہ کھائیں کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ جو اللہ نے رزق ان کے لیے نصیب میں لکھ رکھا ہے نا، وہ ان کو مل کے ہی رہے گا۔ ان کی زندگی میں کتنا انہوں نے کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا پہننا ہے، وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ جو چیز اللہ نے چوائس پر انسان کی چھوڑی ہے نا، وہ ہدایت ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر جس چیز کی اپنے گھر والوں کے حوالے سے کرنی چاہیے وہ ہدایت کی فکر ہے کہ میرے گھر والے اس قرآن کو کیا سمجھ کر پڑھنے والے ہو گئے ہیں، کیا میں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والی ہو گئی ہوں، کیا مجھے قرآن لفظ بہ لفظ سمجھ آتا ہے، کیا مجھے قرآن میں جو معنی ہے وہ ڈائریکٹلی قرآن سمجھ آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر میں زندگی میں نے کیا کیا ہے آخر؟ ایسا زندگی میں نے کون سا کام کیا ہے اگر میں نے اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی، اس کے لیے ہی وقت نہیں نکالا، اس کو ہی سمجھنے کے لیے اگر میں نے اپنا وقت نہیں لگایا تو پھر میری زندگی کس کام کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لوگوں کے بارے میں کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کے بارے میں شدید غمگین ہوا کرتے تھے، اور اتنی غمگین، اتنے زیادہ غمگین ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے پیچھے ان کے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ تو جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے بارے میں کتنی سنجیدہ ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے بارے میں علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے کتنی سنجیدہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں نا، اللہ نے کیا بتا دیا کہ وہ دراصل کیا ہے، زمین کی زینت ہے۔ اللہ نے دنیا میں بس اس لیے رکھا ہے ان تمام چیزوں کو تاکہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ دنیا کو پرائورٹی بناتا ہے یا پھر اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی خوشنودی کو اوپر رکھتا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے، قیامت کے دن یوں ہو جائے گا جیسے ایک چٹیل میدان۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن بالکل زمین ایسے ہو جائے گی جیسے سفید روٹی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر ہم حسرت کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی نعمتیں دی ہوتی ہے، جو اللہ کا فضل ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنی پریزنٹ لائف کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ختم ہو جانے، یہ بس ایک دھوکہ ہے جو اللہ رب العالمین نے متاع دنیا کو کیا کہا ہے، الغرور، دھوکہ ہے، بس آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے انسان دنیا سے گیا تو سب کچھ ختم، سب کچھ بے معنی۔ سورۃ الکہف، اب یہاں سے یہ سورۃ الکہف ہے، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام اسی کے اوپر ہے، اسی واقعے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف ہے دراصل غار والے، کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے آزمایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا اس آزمائش میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین تھے، یعنی کچھ نوجوان غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ کیوں چھپے تھے؟ اپنا دین بچانے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا، اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ جب دین بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تو اللہ سے مدد مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کیجیے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا، اور ہمارا معاملہ درست کر دیے، ہمارے حالات اچھے کر دیجیے۔ تو یہ اس دور کی نوجوان نسل ہے جو اپنے بارے میں، ایمان کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند تھے کہ قوم اس کے دوسرے تہذیب پر تھی، اور یہ جو نوجوان تھے یہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کو ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ یہ کمپرومائز کرنے والے بچے نہیں تھے، بلکہ یہ ایمان پر ڈٹے رہنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، تو پھر اس کی زندگی میں جس کام کو وہ سب سے زیادہ اہم جانتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں، ہم کس چیز کی فکر میں ہم وقت رہتے ہیں۔ اور انسان کا جو حساب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جب وہ
बालिग होता है, नौजवान होता है, तो तभी से इंसान का नामा-ए-अमाल लिखा जाना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर नौजवान बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब वो चंद नौजवान गार में पनाह-गज़ी हुए और उन्होंने कहा, "ऐ परवरदिगार, हमें अपनी ख़ास रहमत से नवाज़ और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, यानी हमारे ईमान को बचा ले।" तो उनको ईमान की फ़िक्र थी, लेकिन आजकल के अगर हम नौजवानों को देखें, तो उनको मालूम ही नहीं है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। अगर वो जानते भी हैं तो वो सरसरी सुनी-सुनाई भी जानते हैं, उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, इल्म नहीं हासिल किया। तो जो इंसान सुनी-सुनाई पर ज़िंदगी गुज़ारता है तो फिर उसका इल्म कैसा होता है? उसका अमल कैसा होता है? वो भी बिल्कुल शक में मुब्तला, इज़्तिराब की कैफ़ियत में होता है। कोई अगर ज़रा-सा शक डाल दे इल्म में तो इंसान फिर शक में मुब्तला हो जाता है, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। इंसान के पास शर-ए-सदर नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? इन गार वालों से सीखना क्या चाहिए? ये नौजवान लड़के थे। नौजवान जवानी की उम्र में दीन की तरफ आए थे। क्योंकि जवानी की जो एज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ़ होती है। इंसान की आँखें अच्छी काम करती हैं, इंसान के बाकी सारे अज़ा सलामत होते हैं। उठना, बैठना, चलना-फिरना तमाम चीज़ें बहुत आसानी से इंसान कर सकता है और अख़ज़ भी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हमें अपनी जवानी की उम्र की ख़ास तौर पे जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानियों में दीन की तरफ लाए, उनको चाहिए कि वो एज को कैश कर लें और अपनी उम्र को इल्म सीखने में लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने के लिए तमाम उन ज़राए को, तमाम उन असबाब को हासिल करें, उनको अख़ज़ करें और ख़ास तौर पे इल्म का हुसूल। इल्म का हुसूल क्या है? हदीस में क्या आता है कि जो इंसान इल्म हासिल करता है, जो इंसान इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करने के लिए अपनी अपनी सलाहियतों को लगाना चाहिए। दुनिया में भी इंसान तभी कामयाब हो सकता है जब उसके पास दीन का इल्म होगा। लेकिन जिन लोगों के पास आज देख लीजिए जिनके पास दीन का इल्म नहीं है ना, उनके पास दुनिया का इल्म है तो फिर वो क्या है, कभी किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, कभी किसी चीज़ के पीछे और कई ऐसे लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि ये तो बड़े ही कामयाब हैं। नौजवान नस्ल है लेकिन कभी ड्रग्स में जाके, कभी किसी चीज़ में जाके, कभी शराब नोशी में जाके अपनी सारी जवानी, अपनी सारी सलाहियतें खराब कर डालते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने दुनिया तो हासिल की, बहुत हासिल की, लेकिन उनके पास उसको चैनलाइज़ करने का तरीका नहीं था। तो दीन जो है वो इंसान को सही तरीके पर ज़िंदगी गुज़ारना सिखाता है। इसीलिए जवानी में दीन की तरफ आना ये सबसे बड़ी दौलत है और अगर हमें नहीं मिला तो हमें कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अपने बच्चों की फ़िक्र करना चाहिए कि हम उनकी जवानियों को ज़ाया ना होने दें बल्कि उनको दीन की तरफ लाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि एक फरिश्ता जो है एक शख्स के सर के ऊपर पत्थर मारता है और उसका सर कुचल देता है और फिर दोबारा वो सर सही हो जाता है और वो फिर पत्थर लाता है और पत्थर मारता है, फिर मारता है उस पत्थर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? फरमाया ये वो शख्स है जो फजर की नमाज़ क़ज़ा करके सोता रहता है और उठता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन्स को देखें। कि हमारी रूटीन कैसी है, हम कब सोते हैं, हम कब उठते हैं। सोने-जागने की जो आदतें हैं, जो इंसान इसको दुरुस्त नहीं कर सकता ना, फिर वो ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। कई असलाफ़ ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ बहुत कम उनको मिली थी, 60 साल के, 70 साल के, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 300, 400, 500 साल का काम करके इमाम बुखारी की ज़िंदगी देख लें, कितना काम किया कि आज हज़ारों साल के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में वो किया हुआ काम मौजूद है। और 16 साल की उम्र में 16 साल में बल्कि 16 साल में उन्होंने क्या किया? बुखारी लिख डाली। कितनी बड़ी किताब लिखी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और पूरे उलमा से जितने उलमा उनके रीच में थे, उन सब से उन्होंने इल्म हासिल कर लिया। तो ये होता है इंसान, ये होती है कोशिशें जो की जाती है और आजकल की नस्ल जो रातों को जागती रहती है, दिन में फिर लेट उठते हैं और जो इंसान लेट उठेगा तो फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो चला गया। हाँ, कभी इंसान का थकावट होती है, कभी रूटीन ऐसी होती है, कभी लेट आप सोते हैं। एक आध दफ़ा तो इंसान समझ आता है, लेकिन इंसान इसको डेली ही का रूटीन बना ले, लेट ही सोएँ और फिर इंसान ऑब्वियसली अगर लेट सोएँगे तो फिर लेट उठेंगे तो फिर बाकी सारे काम भी लेट होंगे और बाकी सारे काम लेट होंगे तो फिर इंसान क्या कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम किस लिए नहीं है? क्योंकि हमने टाइम के लिए प्लानिंग ही नहीं की। हमने टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए बाकायदा प्लानिंग नहीं की होती। हम हैफ़ेज़िटली काम करते हैं। हमें नहीं पता होता कि आज हमारे घर में क्या बनेगा। हम सुबह उठ के 1 घंटा पहले तो सोचते हैं कि आज बनेगा क्या? क्या बनाया जाएगा? फिर वो तरकारी मौजूद नहीं होती घर में। फिर किसी को वाज़े लगाते हैं कि जाएँ और वो तरकारी लेकर आएँ। फिर वो तरकारी लेके आते हैं, उसमें टाइम ज़ाया होता है। इसके बाद फिर वो जब पकाते हैं तो पकाते हैं और फिर इसके
کے بعد میں کھاتے ہیں اور پھر سارا ٹائم اسی طریقے سے پھر دوسرے کاموں میں. اگر وہی انسان پہلے سے اپنا دن پلان کر کے رکھے کہ مجھے کل یہ بنانا ہے, مجھے کل یہ کام کرنے ہیں, مجھے کل یہ گھر کی یہ کلیننگ کرنی ہے, مجھے اس حصے کو کل کلین کرنا ہے, تو پھر انسان ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس ٹائم نہ بچے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں دنیاوی کام کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجیے, وہ اپنی زندگیوں کو مینج کر رہے ہیں. ایک انسان جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوا اور اس کو ٹائم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ انسان جیسے چاہے اپنا ٹائم استعمال کر رہا ہے, جہاں چاہے اس کو لگا رہا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہو سکتی. مومن اپنے ٹائم کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے. تو ہمیں جس چیز کی قدر کرنی چاہیے, اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچے تھے نا, یہ دراصل ایلیٹ گھرانوں کے, بہت ہی امیر گھرانوں کے بادشاہوں کے جیسے بچے تھے, ان کے لڑکے تھے. یہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ان کا تعلق تھا, لیکن جب ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی راہ کے لیے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جن بچوں میں شعور نہ ہو وہ ایک بریڈ نہیں چھوڑ سکتے, وہ اپنی ایک مووی نہیں چھوڑ سکتے, وہ آپ کے لیے اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑ سکتے. کہاں یہ کہ وہ دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے لیے پھر والدین کو فکر کرنی پڑتی ہے. والدین کو بچپن سے بچوں کو اس طریقے سے ان کے اندر دین کے لیے وہ جذبات ڈالنے پڑتے ہیں, وہ چیزیں سکھانی پڑتی ہے, تب جا کے وہ اس طرز پر بڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو چن لیا تھا, حالانکہ یہ قوم جو ہے وہ کوئی دین پر قوم نہیں تھی, بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. جب ان کے پاس ہدایت آئی تو ان بچوں نے ہدایت کو تھام لیا, اس میں مزید آگے بڑھتے گئے. ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی جانا, تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کی حفاظت کی. اور کیسے حفاظت کی؟ غار میں اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا, عیش و آرام ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کر کے جب غار میں آ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے معاملات کے اب ذمہ دار ہیں, آپ ہمارے وکیل ہیں, ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے, آپ نے ہمیں سنبھالنا ہے. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہاں سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. یعنی کئی سو سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. یعنی قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے, لیکن اس میں خوبصورت قصے ہیں, بہت ہی پیارے قصے جن میں کئی اسباق ہیں ہمارے لیے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. یعنی اللہ رب العالمین جب انسان ہدایت, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں, ہدایت کے اسباب اس کے سامنے آتے ہیں, وہ اس کو لپک کر لیتا ہے اور اس کو تھام لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت پر جما دیتے ہیں, اس کو ثبات دیتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایک راستہ آتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے, اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ایسے انسان کی کہ وہ پکڑ کے رکھے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جہاں چاہے جا. تو ان بچوں نے کیا کیا؟ اللہ پر یہ ایمان لائے تھے اور اللہ نے بھی کیا کیا؟ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی, مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیا جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا انسانوں کے دلوں کو تھام لیتے ہیں نا, جب انسان ہدایت پہ ڈٹ جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کا سب سے بڑا مددگار بن جاتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کے دین کے لیے کسی بھی قربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہو, اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر وہ آتی ہے تو اس کو پرے پھینک دینا چاہیے, اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیا جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. لیکن دل میں توحید آ گئی تھی نا, پتہ چل گیا کہ لوگ جو چیز کر رہے ہیں وہ دراصل غلطی پر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میجورٹی کو دیکھتے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گی, لوگ ایسا کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گی. لوگ جہنم کے راستے کو چن کر چل رہے ہیں, کیونکہ اکثریت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ اکثریت بھٹکی ہوئی ہے. اگر ہم اکثریت کو فالو کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ہم بھی بھٹک جائیں گے. ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. اور ہمیشہ سے دین جو ہے وہ غربا میں ہی رہا ہے, اور قیامت تک بھی دین غربا میں ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی دین والے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے, میجورٹی دین والوں کی ہوگی, نہیں, میجورٹی ہمیشہ سے ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا پرست ہوں گے.
इन्होंने क्या कहा? इनको दिख गया, फिर नज़र आ गया कि लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं और कैसे भटके हुए हैं। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? यानी अब ये दलील तलाश करने लगे थे। जब इंसान को हिदायत मिल जाती है ना, तो फिर वो अंधी पट्टी आँखों पर बाँध कर नहीं चलता। फिर वो देखता है कि आया ये चीज़ कुरान और सुन्नत में है कि नहीं है? हमारे सामने जो चीज़ आ रही है, मैं इस पर अमल तो कर रही हूँ, लेकिन क्या ये अमल फिर काबिल कबूल भी है? इंसान गौर व फ़िक्र करता है। आखिर उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बाँधे, और वो क्या है? अल्लाह के सिवा कोई और इलाह भी है। ये मानना अल्लाह के ऊपर झूठ बाँधना है। अल्लाह के सिवा कोई और राज़िक भी है, ये मानना अल्लाह के ऊपर झूठ बाँधना है। अल्लाह के सिवा कोई और दुआएँ सुनता है, ये मानना अल्लाह के ऊपर झूठ बाँधना है। अब जबकि तुम इनसे और उनके माबूद आने गैर अल्लाह से बेताल्लुक़ हो चुके हो, तो चलो अब फलाँ गार में चलकर पनाह लो। यानी अब बच्चे क्या है? निकल गए और तमाम वो बाबूदाने बातिल को उन्होंने छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए? गार में जाकर छुप गए। तब तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए असबाब बना देते हैं। तुम उन्हें गार में देखते हो तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानिब उतरता है। और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली और मुर्शद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते, और तुम उनके नजारे से तुम में दहशत बैठ जाती। यानी वो हाल ऐसा था उन लोगों का कि वो इस तरीके से सो रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से सुला दिया था उनको कि बाहर से जब उनको देखा जाता तो अल्लाह ने वो रौब डाल दिया था कि इंसान देखते ही भाग पड़ता। आँखें खुली भी थी और अल्लाह ताला उनको करवट ले रहे थे, क्योंकि करवट दिला रहे थे। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान एक ही सिम्त पर एक ही डायरेक्शन में सोया रहता है ना काफ़ी देर तक, तो फिर क्या होता है? वो हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है, फिर वो खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं किसी को बेड रिडन जो लोग होते हैं, जब आप उनको एक ही साइड पर सुलाए रखते हैं, तो फिर क्या है? फोड़े और बाकी वो जिस्म का हिस्सा खराब होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए कैसी हिफाज़त करते हैं। अल्लाह ने क्या किया? कई 100 साल तक के लिए सुलाया भी सुलाया, ऊपर ये कि सूरज से भी उनकी सूरज की रेस जो है वो डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं पड़ रही थी, उससे भी उनकी हिफाज़त की और उनके जिस्मों की भी अल्लाह ने हिफाज़त की, और उसको करवट दिलवा रहे थे। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बैठाया। अब अल्लाह ताला ने कई 100 साल के बाद उन बच्चों को उठा दिया, नौजवान बच्चों को, ताकि ज़रा आपस में पूछ-गछ करें, एक-दूसरे से सवाल करें कि उनमें से एक ने पूछा, "कहो कितनी देर इस हाल में रहे?" यानी जैसे हम होता है ना, सब लोग अगर एक साथ सोए हुए हों और घड़ी कोई मौजूद ना हो, तो इंसान उठ के आपस में यही डिस्कशन करता है ना, कितनी देर हो गई, पता नहीं हम लोग कितनी देर सोए रहे। तो अब ये नौजवान बच्चे भी आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि हम कितनी देर आखिर ऐसी हालत में सोए रहे। कहा शायद दिन भर या उससे भी कम रहे हों। आपस में फिर एक-दूसरे से जवाब दे रहे हैं क्या कि लगता है दिन भर सोए रहे हों या उससे भी थोड़ा कम घंटे सोए रहे हों। फिर वो बोले अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक़्त इस हाल में गुज़रा। फिर अंदाज़ा नहीं लग रहा था, और क्या कहा कि अल्लाह ही बेहतर, जैसे हम भी कहते हैं ना, पता नहीं कितने घंटे सो गए, जब तक घड़ी ना देख लें मालूम नहीं पड़ता कि कितने घंटे इंसान सोया हुआ है। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें, क्योंकि उस दौर में चांदी के सिक्के चलते थे, तो वही करेंसी थी, उसी को देकर क्या, अब भूख लगी उठने के बाद में, तो खाना मंगवाने के लिए अपने एक साथी को भेजा, और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छा खाना खाने से मना नहीं किया है, लेकिन खाने ही को ज़िंदगी बनाने इससे मना किया है। और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करें, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। यानी एहतियात से जाएँ, एहतियात से खाना लें, एहतियात से वापस आएँ, ये ना हो कि लोगों को मालूम हो जाए हम लोग गार में छुपे हुए हैं। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे। यानी या तो उन लोगों को अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा, अपने ही दीन में हमें मिला लेंगे या फिर हमें पत्थर मारकर खत्म कर देंगे। कई 100 साल तक देखें अल्लाह ताला ने कैसे सुलाया और फिर कैसे हिफाजत की, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। कितना ईमान दिल में बैठ गया था ना, कि हम अगर इन लोगों को, हालांकि भूखे हैं, भूख लग रही है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर हम जैसा कोई होता हम क्या समझते, चलो छोड़ो परे, अब कौन हमारी फ़िक्र में होगा, निकलते और जहाँ जाते और खाना, बस इंसान को जब भूख लगती है तो उस पर कंट्रोल करना
मुश्किल काम होता है और रोज़ा हमें यही सिखाता है क्या? सब्र सिखाता है। तो इन बच्चों के अंदर कैसा सब्र था कि अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो हमें फिर अपने दीन की तरफ बुलाएँगे, अपने दीन में दाखिल करने की हमें कोशिश करेंगे और जो अल्लाह के हिदायत को छोड़कर दोबारा से शिर्क में जा पड़ा तो फिर वो कभी फला नहीं पा सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतल्ले किया, तो लोग गए तो अल्लाह ताला का इरादा यही था कि लोगों को पता चल जाए कि ये अस्हाबे कहफ है, गार में सोए रहे इतने 100 साल के लिए और ये अल्लाह ताला का करिश्मा था जो अल्लाह ने लोगों को दिखाना था। तो लोगों को अल्लाह ताला ने एक तरीके से इत्तला करवा दी। हुआ क्या? क्या ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये किस्सा हमें सूरतुल कहफ में इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि हम भी जान लें, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है या कोई ये अफ़साना नहीं है, बल्कि ये सच्ची बात है कि कुछ नौजवान वाक़ई में थे जिनके साथ ये सारे हालात गुज़रे हैं। तो अब ये किस्सा हमारे सामने रख कर के हमें क्या बताया जा रहा है कि तुम गफ़लत में ना पड़े रहो। जिस तरीके से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई 100 साल सोने के बाद इन लोगों को उठा दिया था ना, तुम भी कब्र में कई 100 साल सोए रहोगे और एक दिन आएगा जब तुम कब्र से उठ जाओगे और तुम भी ऐसे ही हैरान और हक्का और बक्का रहोगे कि देखते रहोगे कि पता नहीं कितनी देर में सोई रही और फिर क्या है हिसाब और किताब के लिए दौड़े हुए। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं कि देखो लोग जान लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले शहर को उनके हाल से मुतल्ले कर दिया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख़्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक़्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या मामला किया जाए। अब लोग क्या है, लोग इस चीज़ की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने 100 साल भी सोने के बाद में इन लोगों को ज़िंदा कर दिया, तो क़यामत आएगी और हम भी ऐसे ही ज़िंदा होंगे। बल्कि उन्होंने क्या किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुछ नौजवान हैं, बहुत ही बड़ा करिश्मा हो गया, अब इनकी लाशों के साथ क्या किया जाए? क्योंकि तफासिर में ये बात आती है कि इसके बाद अल्लाह ने फिर इनको सुला दिया था और इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया था। अब जिन अक़वाम में ये लोग थे, जिस कौम में ये लोग थे, अब उनके बीच ये झगड़ा शुरू हो गया कि इनकी लाशों के साथ क्या किया जाए? इनके ऊपर मस्जिद बनाई जाए या कोई इमारत बनाई जाए या बिल्डिंग, यानी इंसान देखिए असल जो चीज़ है उस सबक की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि जो चीज़ें दुनियावी हैं। अब इन लोगों को ये था कि ये बहुत ही बड़ा करिश्मा है, अब दुनिया में हम क्या करेंगे, इसको एक मज़बूत इमारत बना के इस चीज़ को लोगों के लिए एक जो है निशानी के तौर पर छोड़कर जाएँगे। हालाँकि इससे सबक क्या लेना था कि इंसान जैसे दुनिया में आया है ना थोड़े मुद्दत के लिए, जितनी देर भी वो सोया रहा, उसके बाद में उसको दोबारा उठाया जाएगा, यानी क़यामत आना हकीकी बात है। ये इससे सबक लेना था। कुछ लोगों ने कहा, अब कौम में क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, यानी जिनका बस चलता था, उन्होंने क्या कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएँगे, यानी इनको बाकायदा एक इबादत गाह के तौर पर हम इसको महफूज़ कर लेंगे इन लोगों को। कुछ लोग कहें कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। अब क्या है, अब बात इधर से चली गई बिल्कुल भी कि क़यामत आएगी उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। कुरान पढ़ने का मकसद क्या होता है? इंसान हिदायत पाए, आखिरत के बारे में उसको फ़िक्रमंद हो, अपने अमल की इस्लाह करे और बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के क्या कहते हैं कि इसमें ये बात आई है, इसमें ये हो, यानी ज़ाहिरी चीज़ों में इंसान पड़ जाता है, जो असल मकसद है उसको भूल जाते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे। अब ये लोग क्या है, ज़ाहिरी चीज़ में पड़ गए, अब तादाद के पीछे पड़ गए। अब यहाँ पर ये कुत्ता कौन-सा था, उसका कलर क्या था, इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन लोग थे, इनके नाम क्या थे, इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, असल असबाब को छोड़कर जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं या जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उससे उससे रुकना चाहिए, वो कोई अच्छी बात नहीं है कि इंसान असल चीज़ को तो छोड़ दे और जो गैर ज़रूरी है उसके पीछे पड़ जाए। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ दूसरे कह देंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वाँ उनका कुत्ता था। मेरा रब सब बेहतर जानता है कि वो कितने थे। यानी उनकी तादाद की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तादाद तो अल्लाह अल्लाह जानता है। असल तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि कई 100 साल बाद भी अल्लाह जब उन नौजवानों को उठा सकता है, तो तुम्हें भी उठा सकता है। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और उनके मुतालिक किसी से कुछ पूछ-गिछ ना करो।
تو ایسے علم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہو۔ بعض دفعہ ہم ان ایسے چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہمارا موضوع ہی نہیں ہوتا، جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور ایسے انسان ایسے سوالات کرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا جواب حاصل کر کے اس کو کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا۔ تو ایسے چیزوں سے یا ایسی چیزوں کی ٹوہ میں لگنے میں، جیسے مثال میں پڑوس کے گھر میں کیا پکا ہے، اس سے ہماری کیا دلچسپی؟ وہ جو بھی بنائیں، جو بھی کھائیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ جیسے بھی چاہیں ڈیل کریں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملات کو دیکھنا چھوڑ کر ہمیشہ دائیں اور بائیں کی فکر کرتا ہے، جو کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے بچا لے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع من قلب لا يخشع، اور ایسے ڈر سے اللہ بچا لینا جو ڈرے نہ، جس میں تیرا خوف نہ ہو، کیونکہ جب انسان اللہ سے نڈر ہو جاتا ہے، اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ قیل و قال میں اور پھر غیر ضروری چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی بہت اہم اصول سکھایا جا رہا ہے کیا؟ کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں لا سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس میں اس کے لیے فیصلہ کرنے والا ہو جو کل پر مبنی ہو، تو پھر انسان کو کیا چاہیے؟ وہ انشاءاللہ کہے، کیونکہ انسان اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم استہدیک لأرشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد اور ہدایت کی طلبگار ہوں، میرے معاملات درست کر دے، میری صحیح رہنمائی کر، اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، وہ دراصل کیا ہے؟ میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن بہت دفعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ وہی اس کے لیے سب سے زیادہ بری چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کو تمام معاملات میں ایک تو اللہ رب العالمین سے رہنمائی مانگنی چاہیے، اور کل کے حوالے سے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کے مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی انسان دین کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مدد کے لیے گڑ گڑائے، لیکن اللہ رب العالمین کے اس راستے کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار 9 سال اور بڑھا گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کے مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حالات نہیں بدلتے، لیکن انسان کے اندر کا جو ایمان ہے، انسان کے اندر جو رب پر بھروسہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، اور ظاہری حالات کے تنگ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو دین پر ثبات دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرامودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے، اللہ سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یعنی ہم تک جو کلام پہنچایا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ حق ہے، 100% سیف ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز کیا ہے؟ شک والی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کن کی؟ جو اپنے رب کے رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں۔ تو صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے؟ کن لوگوں کی معیت چاہنی چاہیے؟ کن کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں اور کس کی معیت پسند کرتے ہیں اور کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کو بالکل بھولے ہوئے، جو غافل ہیں اللہ سے، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟
किसी ऐसे शख्स की इताअत न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली और जिसका तरीक़ेकार इफ़रात और तफरीद पर मबनी है। वला तअदु ऐनका अन्हुम, और उनसे निगाह हरगिज़ न फेरो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है क्या कि आप ऐसे लोगों की दोस्ती इख्तियार ना करें, ऐसे लोगों के साथ ना रहें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म है तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा? हमें भी देखना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसी है, हम किन लोगों को पसंद करते हैं, किन लोगों के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, किन लोगों की कंपनी हमें खुशी देती है। क्या अल्लाह के नाफरमानों की कंपनी में हम खुश होते हैं या अल्लाह के फर्माबरदारों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है? तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया, क्या तुम दुनिया की ज़ीनत को पसंद करते हो? वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। किसी ऐसे शख्स की इताअत न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली और जिसका तरीक़ाकार इफ़रात और तफरीत पर मबनी है। साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले ज़ालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है, जिसकी लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहाँ अगर वो पानी माँगेंगे तो ऐसे पानी से तवाज़ी की जाएगी, जो तेल की तिलछट जैसा होगा। यानी जैसे इंसान एक ही तेल में अगर फ्राई करता रहे तो आखिर में जो बचता है वो क्या है? बिल्कुल गाढ़ा और काला और ऐसा होता है कि उस वो कोई काम का नहीं होता। तो वो जो है उनके लिए होगा और उनका मुँह भून डालेगा। वो कैसा होगा? पिएँगे, भूख की शिद्दत इतनी होगी, प्यास इतनी होगी कि जो कुछ भी दिया जाएगा जहन्नमी उसको पी जाएँगे और उनका मुँह भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत बुरी आरामगाह है। बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत बुरी आरामगाह है वो जहन्नम। तो हमें कितना डरना चाहिए, कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। हम वक़्त दुनिया की फ़िक्र में रहते हैं और जहन्नुम जहाँ के बारे में अल्लाह ने खोल-खोल कर बता दिया है कि ये अंजाम होगा, ये अंजाम होगा और बिल्कुल इंसान उसकी तरफ ध्यान भी बल्कि दिन में अगर एक दफ़ा भी हमें जहन्नुम का ख़्याल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत बुरी आरामगाह है। रहे वो लोग जो मान ले और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। अल्लाह क्या कहता है? नेकोकारों का अजर जब भी यूँ लगे ना दिल में कि मेरा पता नहीं अजर ज़ाया हो रहा है, मैं खामख़ा में ही थक रही हूँ, पता नहीं मेरी कोशिशें कोई जो है फ़ायदा देंगी। मैं लोगों के साथ तो इतना अच्छा करती हूँ, लोग मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं। तो फिर ऐसे में कहीं मेरी सारा किया कराया ज़ाया तो नहीं हो रहा? मेरी इतनी कुर्बानियाँ जिसकी लोग कदर ही नहीं करते, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। तो ये मेरी सारी जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करना है, क्या ये ज़ाया जा रही हैं? जैसे ही ये ख़्याल आए तो इस आयत को पढ़ लें, क्या कह रहे हैं? वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें, तो अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। हमारी किसी भी नेकी का अजर अगर हमने वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए की होगी, तो आज करेंगे तो कल क़यामत के दिन हम उसका अजर ज़रूर मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन कदरदान है। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं। सिर्फ़ अल्लाह ताला उसकी कदर नहीं करेगा बल्कि बेहतरीन जज़ा भी देगा और कैसे उनके लिए हमेशा के सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएँगे। तो दुनिया में सोने के कंगन ना भी मिले ना तो रुहे नहीं उस बात पे कि हमें क्या है सबको तो बहुत कुछ मिल गया, उनको तो अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल गई दुनिया में। हो सकता है कि उनके लिए सिर्फ दुनिया ही हो और आखिरत में वो ना हो। लेकिन जिनको दुनिया में नहीं मिला, उनको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। वो तमाम चीज़ों को अल्लाह कंपेंसेट कर देगा। तो असल फ़ोकस किधर होना चाहिए? अल्लाह को राज़ी करने पर। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वहाँ पर उनको सोने के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा। बारीक रेशम और अतलस और दीबा के कपड़े पहनेंगे और ऊँची मसनदों पर, ऊँचे उसने मसनदों, ऊँचे-ऊँचे तख्तों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे के क़यामगाहें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने एक मिसाल पेश कर दो। 2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान कास्ट की ज़मीन थी। यानी 2 अशख़ास थे, एक के पास खूब नेमतें थी, अल्लाह ने उसको खूब माल-ओ-दौलत से नवाज़ा था। दोनों बाग खूब फले-फूले और बाराबर होने में उन्होंने ज़रा-सी कसर भी ना छोड़ी, यानी खूब फल आता था उसका, खूब जो है पैदावार होती थी उसके अंदर। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उसे खूब नफ़ा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर वो एक दिन अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, जैसे दुनिया में समझ लीजिए किसी भी ऐसे शख्स को जिसको अल्लाह ने बहुत दुनिया में माल दिया, औलाद दी, नेमतें दी, तो वो क्या समझता है अपने आप को कि ये शायद मेरा अपना करना है, मेरी अपनी जो है ना काविश है जिसकी वज़ह से ये सब कुछ मिला है। तो करता है इंसान फिर दुनिया के ऊपर। मेरा अगर बड़ा घर है और किसी का नहीं है ख़ानदान में तो फिर जब भी जाएँगे तो उनके सामने घरों ही की बातें करेंगे। अगर किसी के बच्चे अच्छे हैं और बड़े काबिल हो गए हैं
اور پھر لوگوں کے نہیں ہے تو جن کے نہیں ہے ان کے سامنے ضرور اپنے بچوں کا ذکر کریں گے. تو یہ نعمتیں کیا آپ نے خود بنا لی ہیں یا اللہ نے آپ کو عطا کی ہے؟ اگر اللہ رب العالمین آپ کو پیدا ہی نہ کرتا یا پھر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہ دیتا یا پھر جن کو آپ حقیر جان رہے ہیں ویسا آپ کو بنا دیں تو آپ روک سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر اس شخص نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ پا کر جو اللہ کی نعمتیں تھی اس کو پا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. کیا کرتا ہے؟ اپنے ہمسائے سے اپنے پڑوسی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. دیکھو تجھے ہمارے پاس کتنی چیزیں ہم یہ نہیں یوز کرتے ہم وہ نہیں یوز کرتے ہے نا. لوگ ہم برانڈس یوز کرتے ہیں کس لیے یوز کریے آپ کو منع نہیں ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے لوگوں کو حقیر مت سمجھیے جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا آپ کے لیے وہ چیز مبارک ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ نہیں دیا ہے اور ان کے لیے وہ آزمائش ہے ان کے سامنے ہم ان چیزوں کو ایسے دکھائیں یا ایسے جتائیں کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی کاوش کو اس کا سارا کریڈٹ دیں. بلکہ اللہ ہے جو انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے. اگر اللہ نہ دے اور اللہ اگر چھین لے تو ہم چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو وہ کیا کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا یعنی وہ اس کے لیے ایسا تھا وہ مقام جیسے کہ اس کی جنت. اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ ختم ہوگا ہمارے پاس. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو باپ دادا کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے ہم تو اتنے امیر وہ دور میں ایسے اور ایسے اور ایسے. اور جب بھی بات کریں گے باپ داداؤں کے بارے میں بات کریں گے جب بھی بات کریں گے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کریں گے جب بھی بات کریں گے مال و دولت کی بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اور کوئی چیز ملی ہی نہیں ہے دنیا میں. اس سے بڑی چیز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے. ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ آئے ہی نہیں ہے اس کو کوئی چیز سمجھا ہی نہیں ہے. تو پھر شیطان نے بھی کیا کیا دنیا کو اتنا مزین کر کے دکھا دیا کہ وہ سب کچھ اسی کو سمجھنے لگے. حالانکہ اگر ایک سیکنڈ میں ان کی سانس بند ہو جائے تو یہ سب کچھ بیکار نظر آئے. یہ سب کچھ اور اس سب کچھ کو کیا چاہے گا انسان کہ اس کو دے کر میں اس عذاب سے جان چھڑاؤں جو میں نے اپنے مقدر کر لیا ہے. لیکن چھڑا سکتا ہے انسان؟ نہیں چھڑا سکتا. اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی قائم ہوگی. کیا کہنے لگا اتنا جو ہے مصروف ہو گیا یا اتنا زیادہ اپنی دنیا کو ترجیح دینے لگا سمجھنے لگا قیامت کا انکار کرنے لگا. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگا. تاہم مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یعنی کتنی خوش فہمی تھی نا دنیا میں مجھے ملا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا. آخرت میں بھی مجھے ہی ملے گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے یعنی اتنی نعمتیں پا کر اللہ رب العالمین کی اتنا سب کچھ تجھے دیا ہے اور تو اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو برے سمجھ رہا ہے. کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا. میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں کرتا. یعنی میری زندگی میں مال و دولت کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. میرے زندگی میں جس چیز کو میں پرائورٹی پہ رکھتا ہوں وہ توحید ہے. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیرے زبان سے یہ کیوں نہ نکلا. اب یہ نہیں دیکھے تو کتنا برا ہے اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے اور تو مجھے نہیں دیتا. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ یہ روتے رہیں گے جس کے پاس ذرا زیادہ دیکھیں گے ہمیں نہیں دے رہے ہمیں نہیں دے رہے ہمیں نہیں دے رہے. مطلب اللہ رب ٹھیک ہے ان کے لیے امتحان ہے ان کو چاہیے کہ سارا مال اپنے لیے نہ رکھیں بلکہ اپنے اقربا میں بھی دیں کیونکہ ان کا حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ ہم وقت اسی غم میں مبتلا رہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ نے ہمیں نہیں دیا. بلکہ اس شخص کو دیکھیں یہ کیسا شخص تھا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کم دیا تھا اس شخص کے مقابلے میں جس شخص کو اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا. تو اس نے کیا کہا اور اس نے اس کے اس حال میں بھی خیر خواہی کی جبکہ وہ اپنے آپ کی شیخیاں بگا رہا تھا اکڑ کے بات کر رہا تھا. تو اس نے کیا کہا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی جو اللہ نے چاہا وہ کیا لا قوت الا باللہ. میری طاقت نہیں تھی کہ میں سب کچھ اپنی طاقت سے یہ حاصل کر لیتا. اگر تجھے مال اور اولاد میں تو مجھ سے اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. اب اللہ کے فضل کی طرف نگاہ تھی نا ہماری کدھر نگاہ ہوتی ہے. جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے نا ہمیشہ نگاہ پوری انہی کی طرف ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے انسان کیا ہے بہنوں سے بھی رشتے توڑ لیتا ہے بھائیوں سے بھی توڑ لیتا ہے. جو نہیں دے گا اس سے رشتہ توڑ. کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ اللہ پر نہیں ہوتی کہ فضل اللہ کا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے انہیں دیا ہے اللہ نے تو مجھے بھی اللہ ہی دے گا. بلکہ ہم کیا ہے انسانوں کی طرف نگاہیں جمائے رکھتے ہیں تو ایک خرابی کی طرف چیزیں لے جاتی ہے. تو اس نے کیا کہا
تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لیں، جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. یعنی اس کو ڈرایا، اس کی خیر خواہی کی. کیا کہ ایسی باتیں جملے نہ نکالو، اگر اللہ چاہے تو تم سے یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے جس نے تمہیں دیا ہے. یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا. وہ اپنے انگوروں کے باغ کی ٹوٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی جو لگایا تھا نا وہ بھی ہاتھ سے گیا، وہ بھی نہیں بچا، اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی کوئی کام ہو، جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، جب بھی کسی چیز پہ تھوڑا سا جو ہے لوگ تعریف کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کو کتنا اچھا آتا ہے نا، پکوان کتنا اچھا آتا ہے، آپ کو ٹیلرنگ کتنی اچھی آتی ہے، باقی ساری کی چیزیں کتنی اچھی آتی ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیں کہ میں جو ہے نا بچپن سے ہی سیکھ رہی ہوں، یا میں جو ہے نا ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں. بلکہ کیا کہیں کہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں ہاتھ ہی نہ دیتا تو ہم کس سے کھانا بناتے. کئی دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اگر کئی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. اگر اللہ ہمیں آنکھیں ہی نہ دیتا تو پھر ہم کیا کر سکتے. تو اسی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ صحیح سالم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں وسائل بھی دی، ہمیں اسباب بھی دی، ہمیں نعمتوں سے بھی نوازا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت میں پودا لگانے والا کلمہ ہے. جنت عرش کے خزانوں میں سے یہ دیا گیا ہے. اور دوسری بات بھی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمام غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا غم ہے نا، جو سب سے تمام بیماریوں کو انسان کے دور کرنے والا کلمہ ہے، جو اس کا ورد کرے گا اللہ رب العالمین اس سے تمام مشکلات کو دور کر دے گا. اور جو سب سے چیز چھوٹی ہے نا جو اس کے برکت سے دور ہو جائے گی، وہ غم ہے انسان کے. انسان کا غم دور ہو جاتا ہے اگر وہ اس تسبیح کو لازم پکڑتا ہے. نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا. یعنی سارا کچھ تم اس دنیا کو ہی سمجھ رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح آخر دنیا ہے کیا چیز. اللہ کی نظر میں دنیا کیا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پودوار خوب گھنی ہو گئی. یعنی اس سے خوب جو ہے پھلی پھولی زمین، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گیا. اور کل کیا ہوا، وہی نباتات جیسے کہ ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے جب زمین خوب اگاتی ہے اور جیسے ہی گرما آتا ہے تو ساری چیزیں کیا ہے، وہ سب کچھ جل کر رہ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کبھی دھان اگا ہی نہیں تھا، ایسی زمین ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی چیز لگی ہی نہیں تھی، ایسی بنجر ہو جاتی ہے زمین. تو اللہ رب العالمین مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیسی ہے، جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین خوب لہلہانے لگی، اور پھر کیا ہوگا، یہ کہ ایک ساری نباتات ختم ہو گئی اور وہ بھس بن کر رہ گئی، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی جو اس دنیا کو تم لہلہاتے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. ہم جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، مال کو بھی سب کچھ سمجھتے ہیں، اولاد کو بھی سب کچھ. اللہ نے کیا کہا، یہ بس دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. دنیا میں اللہ نے تمہیں دیا ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے. تو باقی رہنے والی چیز کیا ہے، نیکیاں ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے. یعنی کوئی چیز اس پہ باقی نہیں رہے گی، بالکل چٹیل ہو جائے گی زمین. اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف جمع کیے جائیں گے. یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم سب، اور بالکل ڈسپلین میں، لائنز میں صف در صف اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے. لو دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ
ہوا پیدا کیا تھا. یعنی جیسے انسان دنیا میں بغیر کپڑوں کے آتا ہے، کل قیامت کے دن بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. اما عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر حال ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی ہوش تک نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیں، آپ کا کبھی ہوا ہوگا نا زندگی میں سانس اٹک رہا ہو بالکل، جیسے کہ انسان سمجھ رہا ہو کہ اب بس واپس ہی اللہ کی طرف. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان اتنا بیمار پڑتا ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کو کسی اور چیز کی ہوش ہوتی ہے، گھر میں پتی ہے کہ نہیں، شکر ختم ہوئی کہ نہیں. انسان کوئی اور آپ سے بات بھی کر رہا ہو نا کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرا جو جان ہے وہ عجیب سا ہو رہا ہے، میری بس سانس جو ہے وہ رک رک کے آ رہی ہے. تو اس ٹائم پہ جب انسان کو کچھ بھی نہیں سوچتا، بس کیا سوچتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے، تو یہی حالت کل قیامت کے دن ہوگی کہ انسان کو کوئی چیز نہیں سوجے گی، اس کو صرف یہی ہوگا کہ میرا اب انجام کیا ہوگا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. جو کر کے جائیں گے نا وہی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے جو نہیں کیا ہوا وہ ہمارے نامہ عمل میں ایڈڈ ہوگا، جو ہم نے کیا ہوگا نا اسی کو ہم سامنے پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقصد کو بھلا دینے والا تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے اور اس کو بھلانے کے لیے ابلیس تیار ہے، جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے پیچھے سے اس وقت سے لے کر آج تک بھی موجود ہے. وہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اپنی رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بھی کیا تم مجھے بھول کر اس شیطان کو اپنا دوست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بڑا ہی برا دل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. یعنی جیسے ہی مجرم آگ کو دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا انجام تو اسی میں ہے، اب ہم اسی میں جائیں گے. چیخیں گے، پکاریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں پر کسی کی کوئی فریاد سنی نہ جائے گی اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکے گا انسان، اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں سکے گا. کل جب بارش ہو رہی تھی نا یہاں جہاں ہوئی ہے بارش، تو آپ لوگ سوچے کہ اگر وہ بڑھ جاتی یا پھر وہی جاری رہتی تو ہمارا کیا بنتا. اگر وہ بڑھ جاتی تو ہم یہاں سے بھاگ سکتے تھے؟ نہیں بھاگ سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کے سپوز اگر وہ پکڑ ہوتی اور اللہ رب العالمین کا سپوز اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے لیکن اگر وہ عذاب کی شکل لے لیتا تو پھر کیا ہوتا، ہماری زندگی ختم ہو جاتی. ہم اللہ رب العالمین سے کبھی بھاگ نہیں سکتے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ انسان ان چیزوں سے سمجھے کہ وہ بارش تھی، اللہ رب العالمین کا فضل تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ عذاب ہوتا تو پھر انسان، تو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے پھر کیا ہے، دنیا ہی کو ترجیح دے رکھی ہے. دنیا میں انسان ضرورت کی زندگی جیے اور ہمہ وقت جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. انسان ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا، اپنی طرف سے اور حجتیں لے کر آئے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بولیں کہ پرائورٹی آپ دین کو رکھیے، دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھیے، لوگ کیا کہیں گے، ایسے دنیا نہیں چلتی، ایسے ہم جی نہیں سکتے، ایسے گزارا ہو نہیں سکتا. بلکہ ہم نے کیا ہے، ہم نے زندگی میں جس چیز کو پرائورٹی پہ رکھنا ہے وہ دنیا ہے. اگر ویسا رکھیں گے تو دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ تو پھر کیا ہے، انسان زندگی میں گزار نہیں سکتا. اور دین کو کتنا رکھنا ہے، دین کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے. بس نماز پڑھ لیے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور بس یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی بھول ہے. اللہ نے بس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ بس قرآن پڑھو تھوڑا سا اور جب وقت ملے نماز پڑھ لو اور بس ہو گیا. نہیں، بلکہ ہم دنیا میں بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں. امت مسلمہ کو اور یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین بس ایسے ہی بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ انسان اپنی مرضی کرتا رہے اور تھوڑا بہت ساتھ میں دین پر بھی عمل کر لے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟
اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا پھر کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت یعنی خوشخبری اور تنبیہ یعنی ڈراوے کی خدمت انجام دے دے، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور ان ڈراووں کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ تو کسی نصیحت کو جب سن کر یوں لگے نا جیسے بہت ہی مشکل ہے، تو پھر اس سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرنا۔ اگر انسان عمل نہیں بھی کر سکتا نا، فوراً اپنے لیے توفیق مانگنی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا اللہ کا حکم میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری عقل ہی کتنی ہے، ہم کتنا سمجھ رکھتے ہیں، اور ہمارا اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا حکم مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بعض احکام آپ کو لگتا ہوگا، آپ کے دل کو مشکل لگتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہنا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اس پر بھی عمل میرے سے کروا لے، اور اس برے انجام کو بھول جائیں جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، یعنی ہم نے دنیا میں ہی ان کو سزا دے دی۔ کیسے؟ ان کے دل بند کر کے، اب نہ قرآن پڑھنے کی کوئی دلچسپی ہے، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسٹرا کا کام۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کئی خواتین ہیں جو یہاں آتی ہیں، ہے نا، لیکن وہ قرآن سننے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انہوں نے بس کیا سمجھ لیا ہے، تراویح پڑھنا ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ اصل چیز کیا ہے؟ جب تک اللہ رب العالمین کی کتاب کو انسان سمجھے گا نہیں تو پھر عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ غفلت ہے جس میں لوگ جی رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب زبردستی فرشتوں کو نہیں بھجوائیں گے کہ ان کے گھروں سے پکڑ کر لایا جائے اور ان کو بٹھایا جائے اور ان کو قرآن سنایا جائے، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ اللہ نے ان کے سامنے ایک سبب کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب جو انسان یہاں سے بغیر سمجھے لوٹے گا تو اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری ریچ میں ایک چیز تھی اور تم نے اس کو اویل نہیں کیا۔ جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو بند کر دیتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا انسان کا سننے کا اور پڑھنے کا اور لکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا۔ جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یعنی جب دل ہی اندر سے بند ہو گیا، جب انسان آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دل کو نہیں کھولتے، اس کو ہدایت۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو ہم ہر نماز میں کون سی چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ ہم ہدایت ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے بھی کتنے واقعات پڑھے نا، نوح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کا، کئی کئی انبیاء کا واقعہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے۔ جب بھی ان کے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں سے واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر کبھی ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ دراصل ایسا ہے کہ ایک دن ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مجلس میں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ مجھ سے بڑا عالم اس دنیا میں کون ہے نا؟ انسان ہے، یقیناً پیغمبر ہے، لیکن تھے تو انسان۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً ہی وحی بھیجی کہ ایک انسان ہے، ان کا نام خضر ہے، خضر علیہ السلام، وہ آپ سے زیادہ بڑے عالم ہے، جائیں ان کے پاس جا کر علم حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بتا دیا کہ وہ کہاں ملیں گے، وہ وہاں ملیں گے جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، وہ سمندروں کے سنگم پر وہ آپ کو ملیں گے، خضر علیہ السلام، اور بتا دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ توشہ لے کر جائیں، مچھلی ساتھ لے کر جائیں، اور وہ مچھلی جہاں پر غائب ہو جائے گی وہی ان کا مقام ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ٹھان لیا، کیا کہنے لگے کہ میں اپنا سفر کبھی ختم نہ کروں گا۔ جیسے ان کو معلوم ہو گیا نا میرے سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی جاننے والا ہے،
پھر انسان کیا ہے بھاگا دوڑا ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی کیا بلکہ کیا کہنے لگے میں اپنا سفر ختم ہی نہیں کروں گا, میں رکوں گا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں. اور ہم سے اگر گھر سے تھوڑی دور بھی چل کر آنا پڑے تو انسان کیا سمجھ, دو سمندر کے سنگم تک تو بہت دور کی بات ہے, تھوڑی دور بھی اگر انسان کو جانا پڑ جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو انسان اس کو بہت سمجھتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو چنے جاتے ہیں, ایسے لوگ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو جنت کمانے نکلے ہوئے ہیں, بالکل بھی نہیں. ایسے لوگ تو غافل ہیں. دنیا کے لیے اگر بازار جانا ہو تو چلتے ہوئے چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کہیں پر جاب ہو کسی کے روز جائیں گے, ہے نا, کہ نہیں جائیں گے. کیا ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ 20,000 10,000 15,000, لیکن خاتون جو ہے نا روز جائیں گی, صبح بھی جائیں گی شام کو بھی جائیں گے واپس بھی آئیں گے. لیکن اگر وہی قرآن سننے کے لیے بلایا جائے تو کیا کہیں گے, یہ تو بہت دور ہے, ہم نہیں جا سکتے, ہمارے پاؤں دکھتے ہیں, ہمارا فلان. لیکن بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, روز بچے اسکول چل کر جاتے ہیں, اس چیز کو انسان برا نہیں سمجھتا, یا پھر اس چیز کو انسان اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی دین کو اہمیت نہیں دیتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں پھر جنت تو صرف ہماری ہے, اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. یہ خوش فہمی نہیں تو اور کیا ہے جو انسان نے پالے رکھی ہے. ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا رہوں گا, کیا کہتے رہے, ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں خضر علیہ السلام کو مل نہ جاؤں, جب تک کہ میں ان سے علم حاصل نہ کر لوں, جب تک کہ میں ان کو پا نہ لوں, تب تک میں چلتا ہی رہوں گا. اور ایسے اسلاف گزرے ہیں. میں آپ سب کو یہ نصیحت کروں گی, آن لائن بھی آن کیمپس بھی, کہ آپ گھر جائیں اور ان کتابوں کو ڈھونڈیں. بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں خود ہی آپ لوگوں کو ڈال دوں گروپس میں, آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا. ان میں واقعات ہے, امام بخاری ہے, ان کے علمی جو سفر گزرا ہے نا اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں. امام شافعی ہے, اس کو پڑھ کے دیکھیں. امام احمد بن حنبل ہے, ان کے سفر کو پڑھ, کئی اسلاف کے آپ سٹوریز کو پڑھ کر دیکھیں. کئی لوگوں کے ایک ایک حدیث کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے نا, آپ کی روح کانپ جائے گی اس محنت کو دیکھ کر. پھر انسان سمجھتا ہے میں کوئی کوشش کر رہی ہے, کوئی کوشش ہے, اس کو کوشش کہتے ہیں. ان کی کوششوں کے سامنے کئی دفعہ تو بھوکے رہتے تھے, پیاسے رہتے تھے. ایک واقعہ ہے, غالباً مجھے نام بھول رہا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا ہوا کہ ایک دفعہ اسی کے لیے سفر پر نکلے تھے, تو وہاں پر ہوا یہ کہ اب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں, تو چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا, اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے, اب مرغیاں تھیں 3 اچھی بھنی ہوئی مرغیاں تھے اپنے ساتھ لیے وہ نکلے تھے, کیا راستے میں جو ہے نا بھوک لگے گی تو ہم کھائیں گے. اور 3 ساتھی تھے, آپ تھے امام شافعی رحمہ اللہ, اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے. جب نکلے تو دور دراز جب گئے تو ایک درخت پر ان لوگوں نے کیا کیا, اپنے وہ کھانے کا وغیرہ سامان جو ہے نا اوپر لگا دیا, کیونکہ نیچے رکھے تو کوئی چیز اٹھا کر لے جائے گی, تو درخت پر انہوں نے لگا دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا, ایک لومڑی دور سے آئی اور اس نے کیا کیا, ایک وہ مرغی جو تھی نا اس میں سے وہ لے کر بھاگ گئی. اب وہ جب لے گئی, وہ کھا لیا اس نے, تو ان لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا, ٹھیک ہے, دیکھنے پر کیا کیا, اب وہ دور لومڑی گئی اور اس نے کوئی چیز پھینکنے جیسا کیا نا, تو ہم ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس نے مرغی پھینکی ہے جو وہ اٹھا کے لے گئی تھی. تو وہ فوراً اس کے پیچھے دوڑے, تو وہ دوبارہ ادھر سے آئی اور اس نے ایک اور مرغی لے کے بھاگ گئی, کیونکہ وہ ہے ہی ہوشیار جانور, اللہ نے اس کو بڑا ہی تیز بنایا ہے, تو ایک اور مرغی لے کر بھاگے. آپ سوچیں کہ امام شافعی نے اس وقت اس بھوک کو کیسے کاٹا ہوگا, کیسے اس بھوک کو برداشت کر کے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. یہ نہیں کہ علم چھوڑ دیا. ایک اور واقعہ ہے میرے سامنے, بہت ہی 3 اشخاص تھے جن کا سیم نام تھا محمد. تین اسلاف میں سے 3 اشخاص تھے جن کا نام محمد تھا. سفر کے لیے نکلے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو زیادہ راہ جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا. اب جب جہاں پر پہنچے تھے, جس شہر میں ان لوگوں کو رکنا تھا, وہاں پر یہ لوگ رکے, لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اور بھوک بہت زبردست لگ رہی تھی. اب انسان بھوک کے اوپر کتنا ہی صبر کرے. تو ان میں سے تینوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں, اور ہم میں سے ایک شخص جا کر روز بھیک مانگ کے آئے گا. حالانکہ وہ اپنے گھر پہ اچھے خاصے تھے, لیکن طلب علم کے لیے کتنی مشکلات انسان برداشت کرتا ہے. تو ہمارے اسلاف نے برداشت کیے, تبھی ہمارے پاس یہ علم پہنچا ہے. اگر وہ بھی ہمارے جیسے آرام گھر پہ بیٹھ کے ہم سب کچھ کریں گے تو ہم تک یہ دن نہیں پہنچتا. پھر تو کیا کیا کہ تینوں میں سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم استخارہ کریں گے, اور جس کا نام جو ہے نکلے گا, اور پھر اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے, قرعہ اندازی کریں گے, جس کا نام نکل آئے گا وہ جائے گا اور بھیک مانگ کے لائے گا. 3 محمد تھے اس میں, تینوں ہی کا نام محمد تھا شروعات میں. تو بہرحال اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت روئے بھی, کیونکہ بھوک مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ایک انسان کے لیے.
تو بہت روئے بھی، اللہ سے خوب گڑگڑائے، دعائیں کی، لیکن واپس نہیں جانا تھا۔ علم حاصل کرنے جس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سامنے تھا۔ تو ہوا یہ کہ تینوں نے بھی استخارہ کیا، اب جس انسان کا نام نکلا اب وہ جانے والے تھے بھیک مانگنے کے لیے، خوب رو رہے تھے، اور پھر جو ہے اس چیز کے لیے کہ اس سفر میں اتنی مشکلات بھی دیکھنی پڑے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے سفر سے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بادشاہ کا جو ہے اس کی طرف سے سفیر آ گیا بادشاہ کا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ وہی ہو جو دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی ہیں۔ تم میں محمد بن محمد فلانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تم میں فلانا شخص ہے محمد بن محمد؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اور تیسرے کبھی شخص کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو تین اشخاص ہے، کہنے لگے کہ ہمارے جو بادشاہ ہے ان کو خواب آیا ہے، اور خواب میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تین محمد بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ صحیح واقعہ ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں بتا رہی میں آپ لوگوں کو، کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتے ہیں، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، اللہ آپ کو تھام لیتے ہیں۔ پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دینا، آپ اس راستے کو نہ چھوڑے، یہ راستہ اتنا قیمتی ہے اور نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ہوا کیا کہ ان تینوں کا پھر ماہانہ انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا، اس بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ جتنے دن یہاں پر ہو اور جتنے دن علم حاصل کرتے رہو گے تمہیں بادشاہ ہی خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے۔ استخارہ کیا تھا، نکلنے کے لیے جا رہے تھے، بھیک مانگنے ہی والے تھے، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی کئی اسلاف کی سٹوریز، کچھ اسلاف کو تو ایسا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے نکلے تو خون کا ان کو پیشاب ہوا، خون کا چلنے کی وجہ سے، کچھ ایسے تھے جو چلتے رہے اور ان کے قدموں میں کہ اس میں بالکل چھالے پڑ گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ساز و سامان تو ہماری، اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوتے تھے بعض دفعہ، لیکن کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت، آپ ہمہ وقت اگر آپ نہ ہوتے، آپ سوچیے اگر حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے اور ہم جیسے ہی ہوتے کہ بس کھانا ہی سب کچھ ہے، ہر وقت ہر چیز ٹائم پہ ملنی چاہیے، تو پھر کیا ہوتا؟ ہم تک یہ علم نہیں پہنچتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث پیچھے رہ جاتی۔ میں یہ ہرگز بھی نہیں کہتی کہ آپ جو ہے دنیا کو کمتر رکھیں، لیکن دنیا میں دین کو بھی ساتھ رکھیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں، اس کو ایسی چیز نہ سمجھیں جو ایکسٹرا کی چیز ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی میں عین ضروری چیز ہے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، پہلے ہی بتا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ ایک جگہ پر تم لوگ جاؤ گے تو مچھلی وہاں پر غائب ہو جائے گی، مچھلی جب غائب ہو جائے گی تو وہی مقام ہے جہاں پر تمہیں خضر ملیں گے۔ سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو، یعنی بالکل پکی ہوئی مچھلی نکل کر دریا میں سرنگ کی طرح ایک بن گیا تھا، اور اس کے اندر مچھلی چلی گئی۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، یعنی آگے نکل گئے اس جگہ سے، دور چلے گئے تو اب وہاں پہ بھوک لگی ان کو، کہنے لگے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، اب مچھلی لائے تھے نا ساتھ کھائیں گے، آج کے سفر میں تو ہم نے بری طرح ہمیں تھکا دیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو خادم تھے نا وہ دراصل بتانا بھول گئے تھے کہ مچھلی جو ہے وہ پیچھے ہی دراصل جو ہے وہ سرنگ بن چکی ہے سمندر میں، اور اس میں وہ جا چکی ہے، یہ بتانا بھول گئے تھے۔ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہم اتنی مشقت سے اپنے گھر سے نکلیں ایک کام کے لیے، اور پھر وہ کام کیا ہو، کسی اور کی وجہ سے اس میں کوئی جو ہے رکھنا پیدا ہو جائے، یا اس میں کوئی جو ہے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اتنے اس کو سنائیں گے نا کہ پھر وہ ہمارے ساتھ کبھی آئے گا ہی نہیں، ہے نا۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں کیسا انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے۔ غلطی ہو گئی اس شخص سے، بھلوا دیا شیطان نے، نہیں بتایا انہوں نے، آگے بہت دور نکل گئے، لیکن اس کے بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تب جا کے ان کو یاد آیا کہ میں یہ بات بتانا آپ کو بھول گئے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ مچھلی جو ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا، شیطان نے مجھ کو، یعنی اس وقت میں نے دیکھا کہ مچھلی چلی گئی،
اور शैतान ने मुझको ऐसा गाफ़िल कर दिया कि मैं उसका ज़िक्र आपसे करना भूल गया, कि मछली तो अजीब तरीक़े से निकल कर दरिया में चली गई है। यानी वो मुक़ाम पीछे रह गया चट्टान के पास, जहाँ पर मछली निकल कर दरिया में चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखें वहीं पे झगड़ा नहीं शुरू किया, मारना-पीटना नहीं शुरू किया, कोई लान-तान करना शुरू नहीं किया। हम अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसे मौके होते हैं जहाँ इंसान सब्र अल्लाह ताला देखते हैं उसका। और ये भी अल्लाह ही का करना था ना, अल्लाह ही का इज़्न था। अगर चाहते तो वहाँ पे भी भूख नहीं लगती और कहीं बहुत दूर निकल जाते, तब तक भी भूख नहीं लगती। हो सकता है कि पहले ही लग जाती और पहले ही खा लेते उस चट्टान से पहले ही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बाज़ हालात में डालकर फिर उसको आज़माते हैं कि वो करता क्या है। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके खादिम ने बताया कि मछली चली गई इस तरीके से, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। पूरा फ़ोकस उसी बात पर है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलना है। चुनांचे वो अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए और उन्होंने उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाज़ा था और अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ वहाँ रह सकता क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? यानी अब उनसे पूछने लगे, किससे? ख़िज़र अलैहिस्सलाम से, जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको भेजा था कि इल्म हासिल करने के लिए जाएँ। कहने लगे कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ, इजाज़त माँगने लगे, ताकि मुझे भी इस दानिश की तालीम दे तो जो आपको सिखाई गई है। उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। यानी ये जो इल्म है, ये कोई क्लासरूम का इल्म नहीं था कि सुकून से, आराम से इंसान बैठा रहे और इल्म है लेता रहे, बल्कि इसमें सब्र माँगता था। ये इल्म बाकायदा मुशाहिदात पर मबनी इल्म था, जिसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके अंदर इतना सब्र नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम, आप नहीं कर सकते इतना सब्र, इस इल्म के लिए सब्र चाहिए। और जिस चीज़ की आपको खबर ना हो, आखिर आप उस पर सब्र भी कैसे कर सकते हो? यानी इस चीज़ के पीछे के जो रीज़न्स है वो आपको नहीं मालूम है और जिस चीज़ के बारे में मालूम ना हो, आप सब्र कैसे कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएँगे, मैं करूँगा सब्र, लेकिन मुझे इल्म सीखना है आपके पास और मैं किसी मामले में आपकी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। तो अच्छा शागिर्द कौन होता है? जो उस्ताद की बात माने। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें। अब शर्त लगा दी। क्या? और कंडीशंस लगा सकता है उस्ताद। और बाज़ दफ़ा ये भी कर सकता है उस्ताद कि अगर किसी को ना पढ़ाना चाहे तो नहीं भी पढ़ा सकता। अस्लाफ़ में ऐसे स्टोरीज़ भी आते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या है, लोगों को बाज़ उलमा ने पढ़ाने से मना कर दिया किसी भी वजह से। तो उन लोगों ने क्या किया, अब इल्म इतना था, इंसान उनकी मजलिस में जाना चाहता था, नहीं चाहते थे वो उस्ताद आएँ, उनसे फ़ैज़ हासिल करना था, तो क्या करते थे, दूर बैठ के, दूर जहाँ तक उनकी आवाज़ आती थी, उसको सुन-सुन के लोगों ने इल्म अख़ज़ किया है। तो उस्तादों को ये इख्तियार है कि वो अगर बाज़ दफ़ा बाज़ रीज़न्स की वजह से बाज़ लोगों को अगर नहीं पढ़ाना चाहते, तो नहीं पढ़ा सकते। तो उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं, तो मुझसे कोई बात ना पूछिए। अब शर्त लगा दी, क्या? कि मेरे से बात ना पूछें, ये रीज़न्स ना पूछें कि ये काम आपने क्यों किया, जब तक कि मैं खुद आपको इसके बारे में ना बताऊँ। अब उस्ताद ने एक चीज़ की पाबंदी लगा दी थी ना, शागिर्द को चाहिए था कि पाबंदी पर बंधे रहते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ सब्र आया। उन्होंने क्या किया, आप वो दोनों अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि जब वो एक कश्ती में सवार हो गए, तो उस शख्स ने कश्ती में शगाफ डाल दिया, कश्ती तोड़ दी, उसमें एक सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया, यानी इसको तोड़ दिया, इसमें सुराख डाल दिया, ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दें, यानी आपका मकसद क्या है? हालाँकि देखिए, ज़ाहिर में एक काम वो कर रहे थे, इल्म वाले थे, जैसे बाज़ दफ़ा होता है ना, बड़े एक काम से रोकते हैं बच्चों को। अब बच्चों को नहीं मालूम होता कि वो उनके लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन बड़े चूँकि उस तजुर्बे से गुज़र चुके होते हैं, तो उनको मालूम होता है। यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो कश्ती क्यों तोड़ रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को इसका इल्म नहीं था और जो चीज़ इल्म हासिल करने के लिए वो चाहिए, वो क्या है? सब्र है। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि सब्र ना कर सके, उन्होंने फ़ौरन ही सवाल कर लिया, तो हुआ क्या? ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली, यानी चुप नहीं रह सके, सब्र ही नहीं कर सके। तो उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था, अब जवाब नहीं दिया, उन्होंने रीज़न नहीं बताया, बल्कि क्या कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, तुम हरगिज़ भी मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। क़ाल ला तुआख़िज़नी, फ़ौरन फिर वो उस्ताद की बात याद आ गई, शर्त याद आ गई कि मेरे साथ अगर चलना है तो पूछना नहीं मुझसे किसी भी बारे में। कहने लगे कि मेरा मुआख़ज़ा ना कीजिए, मेरी भूल-चूक पे पकड़ मत कीजिए, मैं भूल गया था कि मैंने सवाल नहीं करना है। क्योंकि मैं भूल गया था, वला तुरहिक़नी मिन अम्री उस्रा, और मेरे मामले में आप मुझसे सख्ती से काम ना लें, यानी नरमी बरतिए, मेरे साथ में क्या है, नरमी कीजिए और मुझे अपने साथ रखिए, मुझे अपने साथ से महरूम ना कीजिए। फिर दोनों
آگے چل دیا حتی اذا لقی غلامن، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا. اب ایک ملاقات کیا ہوئی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی، ایک لڑکے کو وہ لوگ ملے. فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا بچے کو. اب اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی چپ نہ رہ سکے. کہتے ہیں قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بے گناہ کی جان لے لی، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، یہ بچہ اپنے میں جو ہے کھیل رہا تھا، اپنی اپنی چیز میں تھا وہ، تو آپ نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، ایسے کیوں؟ حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یعنی خون کے بدلے تو خون، قتل کے بدلے تو قتل قصاص میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، آپ نے قتل اس کو کر دیا، یہ تو کام آپ نے بڑا برا کیا. فوراً ہی بول پڑے. پھر موسیٰ علیہ السلام صبر ہی نہیں کر سکے. تو علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. گرمی لگ رہی ہو، دھوپ لگ رہی ہو، کبھی پیاس برداشت کرنا پڑے، بھوک برداشت، یہ کریں گے تو علم آئے گا. علم کے لیے ایک جملہ اپنے پاس لکھ لیجئے اور روز اس کو دیکھیے جب بھی مشکل لگے. کیا کہ علم کو آپ اپنا بہت کچھ دیں گے تو علم اپنا بعض حصہ آپ کو دے گا. علم وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان آرام سے حاصل کرے، بس اپنی جگہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر حصول علم بھی ہو رہا ہے. دنیا کے علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کتنا کچھ سیکریفائس نہیں کرتا. ایک تو مال بھی دیتا ہے، پھر بچوں کے لیے صبح صبح مائیں اٹھتی ہے، ٹفن بناتی ہیں ان کا، اور ایک لمبے دراز تک زندگی کے کئی جو ہے سال اسی میں گزرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 25 سال تک کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی 27 سال تک، جو ڈاکٹر بننے والے ہیں وہ 25 سال تک، ٹھیک ہے، علم ہی حاصل کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی. بس ان کی زندگی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ یہ پڑھائی. تب جا کے وہ ایک پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہم بالکل کوئی محنت نہیں کریں گے اور پھر علامہ بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو اپنا علم کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، تب جا کے علم اپنا بعض حصہ آپ کو دیتا ہے. پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اس کو قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو کام آپ نے بڑا برا کیا. تو انہوں نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یعنی پھر دوبارہ سے وہی بات کہی، کیا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر چاہیے. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. کہنے لگے کیا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں، میں کوئی بات پوچھوں تو آپ میرے ساتھ مت رکھنا، بس اب ختم ہو گیا. اب میں اتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں، آگے بھی ایسے ہی کروں تو پھر آپ کیا کرنا اپنے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی بہت کچھ علم حاصل ہو جاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا آگے دیکھیں، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، میری طرف سے اب آپ کے پاس ریزن ہے، ٹھوس ریزن ہے کہ میں نے اتنی دفعہ جو ہے آپ کی بات کاٹ دی، اب آپ چاہیں تو آگے میرے ساتھ رکھیں، چاہے تو مجھے الگ کر دیں. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیا. حتی اذا اتایا اہل قریۃ نستطعمها اہلها. اب ہوا کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایک بستی کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کیونکہ کھانا تو ساتھ تھا نہیں اور اس دور میں ہوٹلز اور ریسٹورینٹس اور ایسی چیزیں ہوا نہیں کرتی تھی. اب جہاں لوگ جس بستی میں جائیں گے وہیں کے لوگوں کے پاس سے کھانا لے کر کھائیں گے obviously. تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، پہلے دور میں ہوتا بھی یہ تھا کہ کوئی مسافر آئے تو گھر پہ باقاعدہ بلا کر کھانا بھی کھلاتے تھے، یہ دور رواج تھا پہلے دور میں بھی. لیکن آج کیا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کو ہی نہیں کھلاتا، اتنا بخیل ہو گیا، کہاں یہ کہ اجنبیوں کو کھانا کھلائے. تو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. اور اگر اللہ ہمارے رزق میں کسی کا رزق بھیجتا ہے نا ملا کے، تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کو کھلانے سے، بلکہ خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اور بھی لوگوں کے رزق ڈال ڈال کے بھیج ہم، تاکہ بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ وہ اس کے نصیب کا ہے جو وہ کھا رہا ہے، وہ اللہ نے اس کے نصیب کا آپ کے پاس بھیجا ہے، تب وہ آپ کے پاس آ کے کھا رہا ہے. یہ آپ اپنے نصیب کا یا اپنے حصے کا اس کو نہیں کھلا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر کو کسی کا نصیب بھیجتے ہیں، کسی کے نصیب کا حق بھیجتے ہی نہیں ہمارے گھر میں. بہرحال پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، مہمانی نہیں کی، صاف انکار کر دیا وہاں کے لوگوں نے. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، یعنی ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی، بس اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. خضر علیہ السلام نے جیسے اس کو ہاتھ لگایا، دیوار دوبارہ سے صحیح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی اس کام پر کوئی معاوضہ لے لیتے، کوئی پیسے لے لیتے، آپ نے دیوار صحیح کی ہے دیوار والوں کے سے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب تیسری دفعہ بول پڑے نا تو کہنے لگے میرا تمہارا ساتھ اب ختم. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے.
لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ ہاں، کہنے لگے کہ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی۔ اب اصل حقیقت کھول، کیونکہ بعض دفعہ نا ظاہری حالات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کے وجوہات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ظاہری حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان حالات میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی رکھی ہے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب وہ کشتی ٹوٹی ہوئی تھی، عیب دار ہو گئی، تو پھر وہ کشتی کم سے کم ان لوگوں کے پاس بچے گی تو صحیح ہے۔ اب یہ لوگ کیا ہے، مچھیرے ہیں، اپنی کشتی کو دوبارہ سے درست کر لیں گے، اس کو کیا ہے دوبارہ سے ٹھیک کر لیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کیا مشکل کام ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا۔ لیکن بادشاہ کے جو سفیر آئیں گے، جو اس کی طرف سے لوگ آئیں گے جو لوگوں کی کشتیوں کو چھین چھین کر لے جا رہے تھے، وہ اس جب کشتی کو دیکھیں گے اور اس کے اندر کیا ہے سوراخ ہے تو اس کشتی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ غریب مچھیروں کی تھی جن کے پاس صرف کشتی ہی تھی جو ان کی جو ہے سامان زندگی کے لیے ان کے لیے سپورٹ تھی۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ اب وہ بچے کو کیوں مار دیا بنا وجہ، اس کے ریزن بتا رہے ہیں کہ وہ مومن تھے اس کے والدین۔ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، یعنی یہ بڑا ہو کر یہ ایسا بڑا ہوگا کہ والدین کو ہی تنگ کرے گا۔ تو میں نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کفر پر مجبور کر دیتا۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی جو اخلاق میں بہتر ہو اور جو صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو۔ یعنی اچھی اولاد کون سی ہے اللہ کی نظر میں، جو والدین کے ساتھ میں بنا کے رکھے، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لے، وہ جیسا آپ کے ساتھ سلوک کرے اس سے بہتر سلوک ان کے ساتھ کرے، اور کیا ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، جب بھی بات کرے اچھے سے بات کرے، اچھی ٹون میں بات کرے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ فِي الْيَتِيمَيْنِ، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ نیک آدمی تھا، دنیا سے چلے جا چکے تھے، تو اللہ نے بعد میں کیسے حفاظت کی، اپنے خاص بندے خضر علیہ السلام کو بھیج کر ان بچوں کے اس مال کی حفاظت اللہ نے کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی بھی بعض دفعہ بچوں کے لیے اس کو جو ہے اس کی جزا بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو کبھی یہ نہ سمجھے، اور برائیوں کا بھی ایسا ہوتا ہے، والدین اگر کسی کے ساتھ میں برا کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا بعض دفعہ وہ نسلوں میں بھی آگے تک جاتی ہے، کیونکہ بددعائیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں، وہ نسل در نسل بھی۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کے ساتھ میں برا کرتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جو بھی نیکی کرے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی کا جزا، یہ نیکی کی جو ہے چیز ہمارے بچوں کو بھی ملے۔ اب ہوا یہ کہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اب یہاں سے ذی القرنین کا واقعہ آ رہا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط حکومت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، یعنی جو جو اس کے کام میں آنے والی چیزیں تھیں نا وہ سب اس کے پاس وہ ریسورسز موجود تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ سورج یوں لگ رہا تھا جیسے انسان ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا سمندر کے سامنے ٹھہر کے دیکھیے، یوں لگے گا کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، لیکن سمندر میں ڈوبتا ہے وہ نہیں ڈوبتا۔ تو ان کو کیا لگا کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں سے دور کیچڑ ہی کیچڑ جیسے کہ، اور سورج اس میں ڈوب رہا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی، وہاں بھی لوگ تھے
قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی بھی تھی کہ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی سب کے ساتھ ایک معاملہ نہیں کریں گے بلکہ کیا، جو اچھا رہے گا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے اور جو برا کرے گا پھر اس کی پکڑ کریں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ تو ظلم کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ظلم ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی بہت ناپسندیدہ ہے اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین اس کا انتقام ضرور لیں گے، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی سزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، اب ایک کام کر لیا تو پھر اب ایک دوسری طرف نکل گیا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا، یعنی جہاں پہ سورج طلوع ہوتا تھا اس مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں پایا، یعنی جیسے کہ کھلے میں بالکل قوم تھی، وہاں پر کوئی آڑ نہیں تھا ان کے لیے، یہ حال تھا ان کا۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، اور پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی آرام سے چین سے بیٹھا ہی نہیں، حالانکہ تھا بادشاہ، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ریسورسز دی تھی اس کی کتنی قدر تھی اس کے دل میں کہ یہ مجھے کام کے لیے اللہ نے دیے، یہ مجھے چیزیں اللہ نے کام کے لیے دی، آرام کے نہیں دی۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی نعمتیں زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اور زیادہ سوئیں گے اور زیادہ آرام کریں گے۔ تو انسان کو دنیا میں آرام کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، انسان کو دنیا میں اللہ نے کام کے لیے بھیجا ہے۔ آرام کے دن تو ہے ہی قبر میں، سونا تو ادھر ہی ہے، ایک دفعہ دنیا سے چلے گئے تو پھر سوتے ہی رہیں گے، کب تک، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو کبھی بھی یوں لگنے لگے نا جیسے کہ آج نیند کم ہو رہی ہے، خاص طور پہ دین کی وجہ سے، دنیا کے لیے تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ نیند کو سہ لیتے ہیں، اس کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے جہاں پر انسان کو بات آتی ہے اپنی نیند کو برداشت کرنے کی، تو انسان کیا کہتا ہے کہ کل کر لیں گے اور پرسوں کر لیں گے اور ترسوں کر دیں گے، اور اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ توفیق اسے چھین لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی بات سمجھتی تھی، یعنی وہ لوگ بالکل اجنبی تھے، جیسے کہ ان کی بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہماری بات ان کو نہیں سمجھ آئی، جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیں گے جیسے چائنیز ہے، اب وہ کیا بولیں گے آپ کو کیا سمجھ آئے گا، ہمیں کیا سمجھ آئے گا، ان کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، تو اگر ان کو کوئی چیز جیسے بھوک لگی ہوگی تو کیسے سمجھائیں گے، اشارے سے۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے شاید اشارے سے پھر ذوالقرنین کو اپنی بات سمجھا دی تھی۔ بہرحال ان کا مسئلہ کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب وہ کہاں ہے یاجوج اور ماجوج، جہاں پر سورج نکلتا ہے اس جگہ پر ہے وہ لوگ، یاجوج اور ماجوج، ٹھیک ہے، تو وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دو اقوام ہیں، دو لوگ نہیں ہیں، یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، خوب ہے اس میں آدمیانہ تعداد بہت ہے اس میں۔ تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دے کہ تو ہمارے لیے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ایک اتنی بڑی دیوار بنا دیں کہ وہ پورے ادھر ہی رہ جائیں، آئے ہی نہ ہماری طرف، وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس صرف اور صرف فساد ہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب جس کو اللہ رب العالمین جو نعمتوں پر نظر رکھتا ہے نا، پھر لوگوں سے لینے کی حرص نہیں رکھتا، اور جو انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس کیا ہو تو پھر اس کی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت میں میری مدد کرو، یعنی میرے ساتھ کیا ہے، لگ جاؤ اس کام میں، میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، یعنی میں تمہارے لیے ایک بڑا سا دیوار بنا دوں گا، ایک بڑا سی بند بنا دوں گا تاکہ وہ ادھر ہی بند ہو جائیں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ۔ حالانکہ بادشاہ ہے، اللہ نے سب ریسورس دیے، لیکن اس کے باوجود خود کام کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور بھلائی کے کام میں آگے آگے ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین اگر نعمتیں دے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کبھی بھی کام نہیں کریں گے، ہم خود کبھی بھی بڑھ کر، بلکہ کیا سمجھیں گے ہمارے لیے آر ہے، میں کیوں جھاڑوں، میں کیوں صاف کروں، میرے لیے تو کیا ہے، یہ آر سمجھتا ہے انسان اپنے لیے، مسجد کی صفائی کرنا، دینی اداروں کی صفائی کرنا، اس کو کیا سمجھتا ہے انسان، اپنے لیے آر سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ خود بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود کس قدر عاجزی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خود کام کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہمیں ملتی ہے، کیا کہ جب مسجد نبوی بنی تو آپ خود کام کر رہے تھے، لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر آپ دیتے، لیکن آپ کا مقام کتنا بڑا،
لیکن اس کے باوجود کوئی آر نہیں تھی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، خود آپ صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک ایک پیٹ پر باندھے تھے، آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے شکایت کی بھوک کی، تو کہنے لگے کہ مجھے تم سے زیادہ بھوک لگی، میرے دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کسی بھی کام کو، خاص طور پہ دین کے کام کو کبھی بھی آر نہیں سمجھے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اسٹیٹس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ لوگوں کی بھی کوئی خدمت کا کام ہو، کوئی بھلائی کا کام ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی بھی کام لے سکتا ہے، کوئی بھی نیکی لے سکتا ہے۔ اصل توفیق اصل تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیکی کی توفیق دے، ہمیں کسی کام کے لیے چنے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑا فضل، یہ اللہ کی عطا ہے۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیتا ہوں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ بھی نہ سکتے، اور اس میں نقاب لگانا اور بھی مشکل ہے۔ یعنی اتنی زبردست انہوں نے دیوار بنائی، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتے ہیں نا، اللہ کے فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دیتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہم سے دنیا چھن جائیں گے، بلکہ دنیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر کافر کے لیے، یہ حدیث کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، کافر کو اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حیثیت الگ، اگر اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا تو مومنوں کو ہی ہے، کافر تو دنیا میں بس ہے ہی ان کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسے زبردست ان کو ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ ایسا بند باندھا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اتنی زبردست کام کر کے، ایسی زبردست دیوار بنا کے جس میں تو نہ سوراخ، وہ بھی یاجوج ماجوج جیسی قوم جو کہ بہت زبردست، اللہ نے ان کو بھی بہت قوت والا بنایا ہے، سمندر کے سمندر پی جائیں گے، ہم ایک بوٹل ایک جگ جو ہے پانی نہیں پی سکتے، سمندر کا پانی کتنی بڑی بات ہے پینا، سمندر سوکھ جائیں گے جب وہ باہر آئیں گے اور پورے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، سمندر یوں لگیں گے کہ لوگ وہاں سے گزریں گے تو پتہ ہے کتنے سالوں سے یہ جگہ جو ہے نا خشک ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بنجر زمین کی طرح بنا دیں گے سمندروں کے پانی کو پی کر، یعنی اتنا پانی اس کا پی جائیں گے، ایسے پیاسے ہوں گے وہ لوگ۔ تو بہت ہی زور آور قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جب اتنی زبردست ان سے کام لیا، ان سے خدمت لی، تو انہوں نے کہا میرے رب کی رحمت ہے۔ جب ہم سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ خدمت لے، کوئی ہم سے کام لے، ہم کوئی چیز کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ میری اپنی ذات سے ہے یا میں نے دیکھو کتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ کیا کہیں یہ رحمت ربی، رحمتی ربی، میرے رب کی رحمت ہے۔ تو اپنے کمال، اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کسی بھی نیکی کا، جو بھی ہم سے نیکی صادر ہوتی ہے، کسی کے لیے اچھا کرنا، کسی کو کوئی کہنا کپڑا دے دینا، کسی کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا، کسی کی اچھی بات ہی کر لینا، مسکرا کے دیکھ لینا، وہ سب چیزیں بھی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم سے صادر ہوتی ہیں۔ اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دے تو پھر ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو پھر ہمیشہ کیا سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر گزار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے گا۔ پھر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی وہ اس وقت وہ جو ہے دیوار توڑ کر دنیا میں آ جائیں گے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دکھ سکے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اینی سورج کی کرنیں دکھنا نظر آ جاتی، تو پھر کیا کرتا ہے ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ کر چلو، تم اسے گرا دو گے، چاہے تو اسی وقت گرا سکتے تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ کا کرنا، دیکھیں اللہ جس کام کو جہاں تک رکھنا چاہے وہیں تک رکھتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بٹھا دیا کہ ہم کل یہ کام کریں گے، سورج جیسے ہی دکھنا نظر آ گیا تو وہ فوراً روز یہی کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے کہ ہم کل یہ کام کریں گے، تو سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، اسے ہم کل گرا دیں گے، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ دیوار۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو پہنچ نہ جائیں، یعنی ایک فکسڈ مدت ہے کہ وہ دیوار کب ٹوٹنا ہے، اللہ نے پہلے سے ہی وہ وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اللہ تعالیٰ جب یاجوج ماجوج کو
ظہور کرنا ہوگا ان کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس میں ان کو توفیق دے دیں گے سوراخ کرنے کے. اور جب اتنا سوراخ کر چکے ہیں کہ جسے سورج کی شعاعیں دیکھ سکے، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اگر اسے گرا دو گے. سردار کیا کہے گا؟ اب اتنے دن اس نے انشاءاللہ نہیں کہا. سورۃ الکہف میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کام کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب کل کا کوئی کام کل کے اوپر کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہیں. اب یہ کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو گرا دیں گے. جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت پر ہوگی، یعنی اب وہ موٹی نہیں ہوگی، پہلے سے زیادہ مضبوط نہیں ہوگی، وہ اسی جگہ پر رکی ہوگی جہاں تک ان لوگوں نے کام کر لیا تھا، جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے. لوگ ان سے اپنے اپنے قلعوں میں خوف کی وجہ سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو ان پر خون آلود کر کے لوٹا دیے جائیں گے. یعنی دنیا والوں کو تو ستائیں گے آسمانوں کی طرف بھی تیر پھینکیں گے، اور کیا سمجھیں گے ہم نے آسمان والوں کو سب کو بھی ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ ان کے تیروں کو خون آلود لوٹائے گا، اور وہ کہیں گے ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی ہم چھا گئے. اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں پھر کیا کریں گے؟ مومن رو رو کر دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان کی فساد کی وجہ سے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ اس کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا، چھوٹا سا کیڑا. بس اللہ تعالیٰ اس کو ان کی گڈیوں کے پاس پیدا کر دے گا جو ان کی موت کا سبب بن جائے گا. بڑی سے بڑی چیز ان کو جو ہے ہرانے سے پیچھے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے سے ان سب کو، اس قوم کو مار دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے. اور اتنی غلیظ بدبو آئے گی ان کے مرنے کی وجہ سے، ان کی لاشوں کی وجہ سے، کہ گدھ اٹھا اٹھا کر ان کی لاشوں کو دور لے جا کے پھینکیں گے پوری طرف سے. اور اللہ تعالیٰ پھر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے وہ فضا پوری دھل جائے گی. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ. اور یہ کب ہوگا؟ بالکل جب قیامت قریب ہوگی تب یہ چیز ہوگی. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. جہنم بھی خوب چیخ رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور غضبناک ہوگی. کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو اس میں جانے والے ہوں گے. اب دیکھ رہی ہوگی، آنکھیں گڑائے ہوئے ہوں گی تمام مجرموں کی طرف کہ کب موقع ملے اور کب دبوچ لے ان لوگوں کو، کب اپنے اندر کھینچ لے. ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی اعمال کر کے بھی کون سب سے زیادہ ناکام ہے؟ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. یعنی صرف سوتے ہیں تو دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا، سو رہے ہیں تو بس ایک ہی فکر ہے کیا کہ دنیا، اور اٹھ رہے ہیں تو بس ایک ہی فکر ہے دنیا. تو دنیا دنیا ہر وقت کیا ہے؟ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ دنیا کا حصول سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، کھانے اچھے کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں، لیکن پرائورٹی صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے. ہم صبح اٹھیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ میں اٹھیں، صبح اٹھیں تو نماز کی فکر میں اٹھیں، نماز پڑھ لیں، ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ کا حق ادا کر دیں، اور پھر دنیا کی طرف آئیں جو ہمیں سنت سکھاتی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. بلکہ وہ کیا ہیں؟ دنیا کی فکر میں ہمہ وقت ایسے لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی غلطی تک کا احساس بھی نہیں ہے. کتنے لوگ آج ایسے ہیں نا جن کی صبح ایسی ہوتی ہیں اللہ کو ناراض کر کے، لیکن ان کے دل پر جو بھی نہیں ریگتی، ان کے دل پر ذرا برابر تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ آج ہماری فجر چھوٹ گئی، آج ہم سے یہ چیز ہو گئی، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، آج ہم اللہ کے امان سے، بلکہ انسان فکر بھی نہیں کرتا اس چیز کی. یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کا مرکز، محور، سب کچھ دنیا بنا لیا، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہترین اچھا کام کریں، یحسنون صنعا، بہترین کام کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں. یہ
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا ہی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے بھی سارے اعمال کا ضائع کر دیا، کوئی وزن ہی نہیں۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی ان کو اپنے نیک عمل کا کوئی اجر قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو وزن کس کا ہوگا؟ جو قیامت کو، آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا، چاہے چھوٹا سا بھی عمل کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ ومثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال شرۃ مثقال شر آیت میں کیا آتا ہے کہ اگر ذرے برابر بھی اگر انسان نیکی کرے گا تو اس کو بھی پالے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی شر بھی اگر ذرے برابر بھی انسان کرے گا تو اس کو بھی پالے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، ذرے برابر بھی اگر نیکی کریں تو آخرت کی نیت سے کریں، ورنہ دنیا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی واہواہی کے لیے، کسی کے آنکھوں میں درجہ بڑا کرنے کے لیے، یا کسی سے مزید فائدے لینے کے لیے جو کچھ بھی انسان کرے گا، پھر آخرت میں روزے اب ہم رکھ رہے ہیں کس لیے رکھیں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف دل ہم وقت زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں روزے میں زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کروں، میں روزے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے والا عمل کروں، تاکہ یہ میرا روزہ اللہ کے پاس قبول ہو۔ ورنہ سوچے کہ انسان سارا دن روزہ بھی رہے، بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، کچھ نہ کھائے، بھوک بھی برداشت کرے، صبر بھی کرے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا رہے، جھوٹ بولے، غیبت بھی کرے، تو ایسے روزہ کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ یہ تو بس تم نے لوگوں کے دکھاوے میں، یہ نہیں کہ لوگ کہیں تمہیں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا اس لیے تم نے روزہ رکھ لیا تھا، ورنہ تو تم نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکا ہی نہیں جس سے رکنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے روزوں میں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسے کام نہ ہو جو کہ اللہ رب العالمین نے جس سے منع کیا ہے۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اب کون اچھے ہیں ان کے بارے میں، کن کا عمل وزنی ہوگا، کن کے عمل کو وزن کیا جائے گا، وہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ فردوس سب سے اونچی جنت، خوبصورت جنت، سب سے اعلیٰ جنت۔ تو ہمیں جب بھی سوال کرنا چاہیے خوبصورت جنت کا، فردوس کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک الفردوس، جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہیں چاہے گا۔ انسان کیا سمجھتا ہے دنیا میں، جیسے مثال کے طور پر ہمیشہ کی زندگی کا ذکر آتا ہے نا، تو انسان دنیا میں اگر ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہنے دیا جائے تو انسان نہیں رہ سکتا، انسان بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک دفعہ انسان داخل ہوگا نا تو نکلنا ہی نہیں چاہے گا۔ تو سوچے کتنی خوبصورت جگہ، حالانکہ ہمیشہ کی زندگی ہے انسان کی، لیکن پھر بھی وہ جگہ ایسی ہے کہ انسان نکلنا ہی نہیں چاہے گا وہاں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یعنی سوچے اللہ کی باتیں اگر لکھنے کے لیے سمندر جو ہے انک بنا دیا جا رہا، پتوں کو اگر کیا ہے پیپر بنا دیا جا رہا، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ کیسی ذات ہے پھر جس کی باتیں اتنی عظیم ہیں؟ تو رب العالمین کی ذات کتنی عظیم۔ جیسے میں اور آپ اگر باتیں شروع کرنا چاہیں اور اس میں کام والی جو باتیں اگر گننے کے لیے ہو تو کتنی ہوں گی؟ شاید ایک پیج بھی نہ ہو جو لکھ سکے، ہے نا، دن میں، ورنہ تو دن رات ہم لغو اور یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اللہ کا کلام دیکھیں کتنا زیادہ پاورفل ہے، اور یہ اللہ کی بات ہی ہے نا، قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کی باتیں ہی ہیں۔ اس کو اگر اس کے معنی مفہوم کو انسان لکھنا شروع کر دے، اس کو سمجھنا شروع کر دے، تو سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی ڈیپتھ ختم نہیں ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہے کہ وہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کو الہ مانے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا الہ نہ مانے، کسی کے سامنے دعائیں نہ کریں، کسی سے رزق نہ مانگے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہ مانے، یا اللہ کے
ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کرتا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتا، انسان تو اپنے آپ پر کرتا ہے، ورنہ تو اللہ کو کوئی انسان نہ تو عاجز کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کو کوئی انسان کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ تو انسان شرک کر کے دراصل اپنا ہی برا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری باطنی تمام طریقوں کے شرک سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پر قائم رکھیں آخری سانس تک، اور ہمارے آنے والے تمام نسلوں کو بھی اللہ تعالی توحید نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس علم کی قدر کرنے کی، اس کو محنت کے ساتھ سیکھنے کی، اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی، اور دنیا میں وہ کام کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وما علیک الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی